ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لگتا یہی ہے کہ مخصوص نشستیں آپ لوگوں کو نہیں ملنے والی. ان کیس دیٹ ہیپنس آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پنجاب کا اجلاس ہو چکا، وہاں پر چیف منسٹر کا انتخاب ہو گیا، سندھ میں ہو چکا، خیبر پختونخوا میں ابھی تو الاٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اب کل صبح جو ہے وہ 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، وہاں پر بھی آپ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اسٹریٹجی ہے کیا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اچھا میں دو چیزوں کا پہلے جواب دے دوں. ممدو خیل صاحب نے بات کی. اب اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. اگر کسی کو لا نہیں آتا یا وہ پریویل نہیں کرنا چاہتا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں کہ جو پریسیڈنٹس میں نے بتائی ہیں آپ کو، وہ کوئی کیس لاز نہیں ہے، وہ ای سی پی کے اپنا نوٹیفیکیشنز ہیں جو کہ اس ایک سملر میٹر کو ڈیل کر رہے ہیں. ہماری پارٹی تو ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم کوئی ول کے ذریعے تو نہیں آئے ہوئے اقتدار میں کہ یہ وصیت آ گئی اور فلاں فلاں کو بٹھا دو. تو ایشو یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرتے ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو چیز جو آپ نے بات کہی، آج بھی پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا 40 سال کا پرانا کیس لڑ رہی ہے. کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا، ہو گیا تو ہو گیا. نہیں، میرے کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا اندر ایسے نہیں ہوتا. آپ کا شیئر ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن. ابھی ممدو خیل صاحب نے کہا 336 کا ایوان ہوگا. کیسے صبح ایوان میں کال کیا جا رہا ہے 29 تاریخ کو 336 سیٹس پوری نہیں ہے ابھی تک آپ کے پاس. تو کیا کانسٹیٹیوشن سے وائلیشن نہیں ہے یہ؟ جہاں پر آپ کا دل کرے وہاں پر کانسٹیٹیوشن کو ٹلٹ کر دیں. جہاں پر کانسٹیٹیوشن لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہوتی ہے. زبردستی نہیں ہوتی کہ فارم 45 لے اٹھائیں ہوئے لوگوں کے پاس پتہ ہی کوئی نہیں اور فارم نیا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے. فارم 47 کہاں سے آ گیا؟ نو ون نوز. تو ایسے نہیں ہوتا. اب اسٹریٹجی تو ہم نے سمپلی چلنی ہے جی. لیگل بیٹل ہے، لیگل بیٹل تو لیگل طریقے سے لڑی جائے گی. اس طرح اپنا حق نہ کھانے دیا گیا. جتنے ان کے ایم این اے جو یہاں سے جیتے ہیں بغیر فارم 45 کے، ایک جگہ آج تک فارم 45 پیش نہیں کر سکے کسی کورٹ آف لا میں. الٹیمیٹلی جسٹس تو ہونا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح ہو جائے. اور آپ نے دیکھ لیا احتجاج دھرنے ریزگنیشنز یہ آف دا کارڈز ہیں، ابھی آف دا ٹیبل ہے. یہ تو ابھی دیکھیں ون بائی ون آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں ون بائی ون. ہمارا چیئرمین از بیہائنڈ دا بارز. ابھی تک وہ جیل کے اندر ان کو رکھا گیا ہے. ان کے جو ٹرائل ہوا ہے، میں اس میں وکیل تھا. ایسے ٹرائل تو ذوالفقار بھٹو کا بھی نہیں ہوا. جا کے بیٹھ جائیں، نکالیں کاپیز اور دیکھ لیں اس کو ساتھ بیٹھ جائیں کہ یار ہوا کیا ہے، کیسے ٹرائل ہوا، کتنے بجے ہوا، ایویڈنسز کہاں سے آئی، کراس کس نے کیا، ایگزامینیشن ان چیف کیسے ہوا. اٹ سپیکس ٹروتھ، اٹ سپیکس پچ آف اٹس اون والیوم، جس کو آپ کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے. ریکارڈ کا حصہ ہے وہ. ہم نے تو ان کو باہر لانا ہے. ہی از دی چیئرمین. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایجوٹیشن ہے جو ریگنگ ہوئی ہے. جیسے اب تو یہ بتائیں تو صحیح نا کہ کراچی میں کیا ہوا. 15 بندے اپلائی کر رہے ہیں، 17 کی سیٹیں آ رہی ہیں اور خود بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری صاحب کو کدھر لے کے جائیں گے، ان کی اسٹیٹمنٹ کو، مصطفیٰ کمال کی اسٹیٹمنٹ کو کدھر لے کے جائیں گے. تو خود شیم لیس اس پہ چلے گئے ہیں. ممدو خیل صاحب، آپ نے بخاری صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ پھر میں ایم کیو والے معاملے پر آنا ہے مجھے. جی، پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کا کیس بھول جائے، اور بخاری صاحب بتا رہے کہ وہ بھی وکیل ہے. یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا کیس بتا سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہو سیشن کورٹ کے بجائے. اور پھر آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ باقاعدہ انٹرویو موجود ہے کہ ہم سے یہ زیادتی کرائی گئی ہے. اور یہ دوسری بات یہ پاکستان کے ایک آئینی حیثیت کے طور پہ، یعنی صدارتی ریفرنس کے طور پہ 2012 میں آصف علی زرداری صاحب نے بھیجا ہے. تو وہ کیس تو ہم بھول تو نہیں سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دینا ہے، لیکن ایک صدارتی ریفرنس کے اوپر دینا ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لیگل فائٹس کریں گے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لیگل فائٹس کر دیں. آپ ادھر ادھر کی شارٹ کٹ راستے کیوں ڈھونڈ رہے ہو کہ سنی اتحاد تحریک دیں؟ آپ اپنا کیس چلائے. آپ یہ کہیں کہ ہمیں جو نشان چھینا گیا وہ غلط چھینا گیا ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، اس کیس کو آپ چلا لیں آپ شارٹ کٹ کے چکر میں. اور پھر دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں ان کو مل بھی جائے تو انہیں کون سا پرائم منسٹر ان کا بننا ہے؟ بننا تو کچھ نہیں ہے. ابھی 92 ہے تو ہو جائیں گے 10-20 اور بڑھ جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ لیکن پھر یہ دوسرا ٹریک پکڑیں گے. پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. اور یہ جو فارم 45 کی بات یہ بار بار کر رہے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں، میرے حلقے میں این 242 میں یہاں آر او ڈی آر او نے پریزائڈنگ افسر سے ایڈوانس پہ سائن کرا کے فارم 45 رکھ لیے. اور جو لوگوں کو فارم 45 دیے گئے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جعلی ہے. تو آپ کون سے فارم 45 کی بات کر رہے ہو؟ میں تو آپ کا سپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی جو فارم 45 آپ بتا رہے ہو وہ تو ایڈوانس پہ لے گئے ان سے. آپ ذرا چیک کریں، کمپیئر کر دیں اپنا پولنگ ایجنٹ سے کہ جو آپ کے پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوگا. آئی ایم شیور کہ جو میرا حلقے میں آپ کے ساتھ بھی ہو گیا ہوگا، وہ تو ایڈوانس پہ لے گئے تھے پولنگ پریزائڈنگ اپنا
रिटर्निंग अफसर वो ले गए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे अब क्विकली बुखारी साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप कर दीजिए, फिर मुझे सर इसमें ऐसे है कि जो फॉर्म 45 मेरे हलके के यानी 48 इस्लामाबाद 3 मेरे अगेंस्ट एक आज़ाद कैंडिडेट थे मुस्तफा नवाज खोकर साहब, मेरे हलके में TLP भी था, मेरे हल में जमात इस्लामी थे। पाकिस्तान की वाहिद सीट है जहाँ पर चारों ने पिटिशंस की, मेरी पिटिशन के साथ क्लब हुई, उन सब ने कहा हमारे फॉर्म सबके बराबर हैं, सबके पोलिंग गेजेट के साइन हैं, सबके ROs प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन अंगूठे हैं, सबके मैच हो रहे हैं, जो जीता है उसका आता पता नहीं है। सो हमारे पास तो ये इशू नहीं, हम तो कहते हैं जहां मर्जी जा ले जाए, फ्रांसिक में चले जाए, नादरा को बुला लें, स्कॉटलैंड यार्ड को भेज दें। इन शॉर्ट ये लड़ाई जो है वो सियासी लड़ाई और इस्तेहकाम अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मंदोखेल साहब ये बताएं कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक ऑडियो आ गई, गवर्नर कामरान टेसोरी साहब की एक ऑडियो आई है, उन्होंने उसकी सेहत से इनकार नहीं किया कि आवाज़ हमारी है, तो आप लोग क्यों MQM को जो है वो जीने नहीं दे रहे, क्या मसला क्या है? आप अगर कराची में रहे हो या कराची से वाकिफ हो, यहाँ कराची में कत्ल गारत में MQM मुलव्वस रहा है शुरू दिन से। सिर्फ मेरे हल्के में 33 जियालों को शहीद किया गया है। आपको याद होगा माजी में एक बल्दिया फैक्ट्री के नाम से 259 मजदूरों को जिंदा जलाया गया, और 2 महीने पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि हाँ जी ये हमारे लोग थे मुलजिमान, हमें उसको बचाना है, हमें साथ देना है। फिर जब उनसे पूछा गया कि अगवा बरा तावान बता, बोले ये तो MQM का सिग्नेचर है। आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें आप कराची में रहते हो या लोग आयतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकलते हैं और घर में दाखिल होके पढ़ते हैं, यहाँ कोई पता नहीं थी इनकी कटलौन से। यहाँ न पंजाबी महफूज है, न सिंधी है, न पठान है, न मुहाजिर है, न खुद मुहाजिर महफूज नहीं है, तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? हम तो कहेंगे। सही, तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी लीग के ऊपर भरपूर जोर लगा रही है कि MQM को हुकूमत का हिस्सा ना बनाया जाए? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि बुखारी साहब की फॉर्म 45 से लेके पूरे पाकिस्तान की 266 हल्कों का आप जायजा ले, सूबाई के अलावा सूबाई के साथ आप देखें, हर आदमी फॉर्म 45 की बात कर रहा है। मेरे हल्के में हमारे जालों ने पोलिंग स्टेशन के गेट पे उनसे 25 से 30 हजार बैलेट पेपर छीने गए, जिसको मैं ऑफिस में बैठा हूँ, घर पे मेरे पड़े हुए, मीडिया को रोज दिखाता हूँ, और उसमें बाकायदा काउंटर पार्ट समेत, यानी मुस्तफा कमाल साहब ने टोटल 3800 वोट लिए, मेरे 42000 वोट थे, तो 3800 को उन्होंने 71000 में बदल लिया। और अगर ये 25 से 30 जो आज भी मेरे पास पड़े हुए, और मैं बंडल लेके घूम रहा हूँ और मैं सवाल कर रहा हूँ आपके तवसत से कि ये मैं किसके मुंह पे मारूं, ये सारे जो बैलेट पेपर मेरे पास पड़े हैं, जो MQM के स्टैंप लगे हुए काउंटर पार्ट समेत, और मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में 7 करोड़ जो वोटर्स है, आप 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छपाया? क्या ये आपके लोगों ने बेचे? क्या DRO RO ने बेचे है, या मुस्तफा कमाल के लोगों ने जाली छपा? इसकी तहकीक तो होनी चाहिए ना। मैं तो बंडल लेके बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब PTI से हमारे साथ थे। एक बात बड़ी उभर कर सामने आ रही है, 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जो बुनियादी सवाल हम उठाया करते थे अपने प्रोग्राम्स में कि 8 फरवरी के बाद भी अगर यही सूरत हाल रहनी है जो 8 फरवरी से पहले है, तो फिर आप इस किस्म के इंतखाबी अमल से क्यों गुजर रहे हैं? हम गुजरे, सिचुएशन वही है, अदम इस्तेहकाम का सामना है। लेट्स होप कि ये मामलात जल्द सेटल होंगे और आवाम के असल इशूज़ के ऊपर हमारे सियासतदानों का और इदारों का फोकस होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।